اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ ایک سورت ہے، انزلناہا نازل کیا ہم نے، وفرضناہا اور فرض کیا ہم نے اس کو، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، فیہا اس میں، آیات بینات کھلی کھلی، لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو۔ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور، اس میں عورتوں کے بہت سے جو ہیں وہ مسائل اور حقوق جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صورت اس میں قطعی احکام ہیں جن کی پیروی کرنا لازم ہے، یہ ہم پر فرض ہیں جو ہم اس کے احکام سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام کیوں بیان کیے؟ تاکہ اس پر نصیحت کی جائے اور عمل کیا جائے، نصیحت پکڑ کر عمل کیا جائے۔ الزانیات زانیہ عورت، والزانی اور زانی مرد، فجلدوا پس کوڑے مارو، کلا ہر ایک کو، واحد ان دونوں میں سے، منہما ان دونوں میں سے، میاتا 100 جلدتن کوڑے، ولا اور نہ تأخذکم پکڑے تم کو، بہما کہ ان دونوں کے بارے میں، رأفت ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفۃ ایک گروہ، من المؤمنین اہل ایمان میں سے۔ زنا کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت بغیر اس کے کہ ان کے درمیان جائز رشتہ زن و شوہر ہو، باہم مباشرت کا ارتکاب کریں۔ زنا کوئی مرد خواہ کنوارا ہو یا شادی شدہ کسی ایسی عورت سے مباشرت کرے جو کسی دوسرے کی بیوی جو ہے وہ نہ ہو۔ اسلام میں 100 کوڑے کس کی سزا ہے؟ کنواری لڑکا اور لڑکی کی سزا ہے، اور یہ سزا اس لیے رکھی کہ لوگ یہ جرم کرنے سے ڈریں۔ اگر یہ سزا معاشرے میں ایک پورا معاشرے کا ایک گروہ کھڑا ہو اور ان کے سامنے جو ہے یہ دی جائے سزا، تو پھر تو لوگ ڈریں گے نا، اور پھر بے حیائی اور ایسے کام بھی کم ہوں گے۔ اب یہ سزائیں ملتی نہیں ہیں، تو جرائم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھی کہ لوگ جرم کرنے سے ڈریں۔ اسلام سب سے پہلے آدمی کی نفس کی اصلاح کرتا ہے، اس کے دل میں عالم الغیب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف بٹھاتا ہے، اور اسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے کہ جو کر رہے ہو آخرت میں سوال جواب ہونا ہے، سزا ملے گی، جزا ملے گی، جس سے مر کر بھی آدمی کا پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔ اس میں قانون الہی کی طاقت کا جذبہ پیدا کرتا ہے جو ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور پھر اسے بار بار خبردار کرتا ہے کہ زنا اور بے عصمتی ان برے گناہوں میں سے ہے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سخت باز پرس جو ہے اللہ تعالیٰ کرے گا انسان سے۔ یہ مضمون سارے قرآن میں جگہ جگہ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی تمام ممکن اور آسانیاں پیدا اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ ایک بیوی سے تسکین نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 4 تک جائز تعلق کا موقع دیتا ہے۔ دل نہ ملے تو مرد کے لیے طلاق اور عورت کے لیے خلا کی سہولتیں باہم پہنچاتا ہے، اور نہ موافقت کی صورت میں، یعنی کہ انسان کی صلح نہیں ہو رہی، کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، پھر خاندانی پنچایت سے لے کر سرکاری عدالت تک سے رجوع کا راستہ کھول دیتا ہے، تاکہ یا تو مصالحت ہو جائے یعنی کہ صلح ہو جائے، یا پھر زوجین ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں دل ملے وہاں نکاح کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا دو سب کے سامنے، معاشرے کے سامنے ایک گروہ کھڑا ہو اہل ایمان کا، تو سب کے سامنے جو ہے سزا دی جائے۔ الزانی زنا کرنے والا، لا ینکح مرد نہ نکاح کرے، الا مگر زانیتن زانیہ میں سے، او مشرکتن یا مشرک عورت سے، والزانیات زنا کرنے والی عورت، لا ینکحوہا نہ نکاح کرے اس میں، الا زان مگر زانی، او مشرکن یا مشرک، وحرم اور حرام کر دیا گیا، ذالک یہ، علی المؤمنین مومنین پر یعنی کہ مومنوں پر۔ یعنی زانی جو ہے غیر ٹائپ کے لیے اگر موضوع ہے نا تو زانیہ ہی موضوع ہے، یا پھر مشرک
جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے اور گناہ کے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں ہے اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اسی طرح زانیہ یعنی کہ غیر طیبہ جو زانیہ ہیں عورتوں کے لیے اگر موضوع ہے تو انہی جیسے زانی یا پھر مشرک۔ کسی مومن صالح مرد کے لیے وہ موضوع نہیں ہے۔ جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر یہ زنا ہو گیا اللہ معاف کرے، پھر کیا کرو؟ پھر توبہ کر لی، پھر انسان نے اپنی اصلاح کر لی ہے، پھر اس کے ساتھ زانی ہونے کی صرف ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی۔ جیسے عبداللہ بن عمر جو ہیں بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عورت ام محزول نامی تھی جو قبح گری کا پیشہ کرتی تھی۔ ایک مسلمان نے اس سے نکاح کرنا چاہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہی آیت جو آپ نے پڑھی ہے ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ مرثد بن ابی مرثد ایک صحابی تھے جن کے زمانہ جاہلیت میں مکے کی ایک بدکار عورت عناق سے ناجائز تعلقات رہ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے چاہا کہ اس سے نکاح کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو 2 دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تیسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مرثد الزانی لا ینکح، یعنی کہ زانی جو ہے زانی سے نکاح نہیں کر سکتے مگر زانی ہی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دیوس ہو یعنی جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکار ہے اور یہ جان کر بھی وہ اس کا شوہر بنا رہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایسی عورتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ والذین اور وہ لوگ یرمونا جو تہمت لگائیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم نہ یأتوا لاتے بھی اربعتی 4 شہداء گواہ فجلدوہم پس کوڑے مارو ان کو، 80 80 جلدتاً کوڑے، ولا اور نہ تقبلو تم قبول کرو لہم ان کے لیے شہادتاً گواہی کو ابداً کبھی بھی، واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون فاسق ہیں۔ یعنی یہ حکم مرد اور عورت دونوں پر لاگو ہے۔ اس آیت میں حد قذف کی طرف اشارہ ہے۔ قذف بہتان تراشی کرنا، قذف کو اس کو زنا کاری، فحش کاری یا لواطت کا الزام دینا۔ قذف کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں، اور الزام لگانے والا اگر مسلمان عاقل اور بالغ ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، اس پر اسے 4 گواہ بھی لانے ہوں گے، اگر نہیں لایا تو الزام لگانے والے کو سزا ملے گی۔ جس پر الزام عائد ہو گیا 4 گواہ آ گئے تو پھر کوڑے 80 لگیں گے، 80 کوڑے مجرم کی صحت کے مطابق، یعنی کہ الزام جس پر لگایا اس پر الزام ثابت بھی ہو گیا، پھر اب جس پر الزام لگا اس کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگیں گے، لیکن اس کی صحت کے مطابق وقفے سے بھی لگائے جائیں گے۔ اور اگر 4 گواہ نہیں ہوں گے تو پھر چاہے 1 ہو گواہ، چاہے 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، کوڑے ان کو 80 لگنے ہیں ہر ایک کو۔ اور اگر الزام لگانے والے 4 نہیں ہیں تو پھر جس پر الزام لگایا جائے وہ معاف کر دے تو پھر الزام لگانے والے کو کوڑا نہیں لگیں گے۔ لیکن اگر یہی سزا مسلم ممالک میں اسلامی جو کنٹریز ہیں ہو جائے تو میرے خیال سے ایسے جرائم پھر ہونا، کوئی کسی پر جو ہے وہ تہمت بھی نہ لگائے اور کوئی ایسی بے حیائی کے کام بھی نہ کرے، لیکن یہ سزا دی نہیں جا رہی، اسی لیے ساری برائیاں عام ہیں۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے بعد ذالک یہ واصلہ اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم غفور ہے اور رحیم ہے۔ حد جاری ہونے کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی، یعنی کہ جس نے جرم کیا اس پر جو ہے وہ حد جاری ہوتی تھی، اسے مار پڑ گئی، لیکن پھر وہ توبہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم اور نہ یکن لہم ان کے لیے شہداء گواہ، الا مگر انفسہم ان کے نفس، فشہادۃ تو گواہی ہوگی احدہم ان میں سے ایک کی، اربع شہادۃ 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم، انہ بے شک لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے۔
اب یہ آج بات ہو رہی ہے قانون لیان بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. یہ کیا ہے؟ اگر شوہر نے بیوی کو غلط کام، حد جاری ہونے والا کام دیکھا کرتے تو شوہر 4 گواہ نہ لائے تو عورتوں کی گواہی اس معاملے میں قبول نہ ہوگی. 4 مرتبہ شوہر کرے گا کہ یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں، ولا خامسات، اور 5ویں مرتبہ انا، بے شک، لعنت اللہ کی علیہ، اس پر امکان اگر ہے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے. 5ویں دفعہ وہ خود کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پھر شوہر کے جواب میں بیوی کہے گی، لیان کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، حمل کا انکار کر دے تو پھر یہ معاملہ عدالت میں پیش ہوگا. پھر مرد گواہ لائے گا اور اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو جج کے سامنے لیان کروایا جائے گا. لیان کے بعد میاں بیوی علیحدگی اختیار کر لیں گے، یعنی طلاق جو ہے وہ ہو جائے گی. حضرت بلال بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریق بن سہمہ سے زنا کی شکایت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگائی جائے گی. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو برا کرتے دیکھے تو گواہ تلاش کرتا پھرے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے. بلال بن امیہ اپنی بات پر اڑے رہے. بالآخر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں. اس کے بعد لیان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیوی کو بلایا، یعنی کہ پھر بیوی نے جو ہے وہ قسم کھائی. پھر ان میں کیا ہوگی؟ وہ جدائی جو ہے ہو گئی. لیکن جو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل بچوں پر حد قذف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہے ہی پاگل. ان کی کیا پتہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو بچوں کا تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، اس لیے ان پر حد قذف جو ہے وہ جاری نہیں ہوگی. عاقل بالغ مرد پر جو ہے وہ حد قذف جاری ہوگی جو کسی پر جو ہے وہ الزام لگائے گا. تشہد، اگر وہ گواہی دے، 4 شہادت، گواہیاں، باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، انہو، البتہ، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی کہ اب عورت اپنے اوپر سے سزا کیسے ٹال سکتی ہے؟ وہ اگر سچی ہے تو وہ کہے گی کہ میں خود کہتی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ میں صحیح ہوں. والخامسات، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی، انا، غضب اللہ، کہ بے شک غضب وہ اللہ کا علیہ اس پر، ان کانا، ہے وہ، من الصادقین، سچوں میں سے ہے. تو ولولا، یعنی کہ ابن عمر ایک مقدمے کی رودات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زوجین جب لیان کر چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کر دی، جدائی ڈال دی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ سب واقعہ ہے تو اس آدمی نے اس عورت کا کہا تھا کہ یہ حمل میرا نہیں ہے. انہوں نے لیان کی، قسمیں کھا لی تو آپ نے فرمایا تفریق کر دی، فیصلہ فرما دیا، بچہ صرف ماں کا ہوگا، اب یہ تیری نہیں رہی. کون؟ اس کی بیوی. اب اس پر حق نہیں جتا سکتا، نہ کسی قسم کی دست درازی یا دوسری جو ہے منتقمانہ، یعنی کہ انتقام لینے کے لیے کوئی حرکت کرے، اب نہیں کر سکتا. اب جو ہے ختم جو ہے وہ ہو گیا ہے. کون سا؟ میاں بیوی کا جو ہے وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے. تو لیان کے بعد، لیان گھر میں نہیں ہو سکتا، لیان عدالت میں ہی ہوگا. ولولا، اور اگر، فضل اللہ، نہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمت، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، ثواب، البتہ توبہ قبول کرنے والا حکیم ہے. یعنی کہ بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، یعنی کہ سمجھ نہیں آنے تھے کہ اب کیا کریں، ایسی بیوی کو رکھیں چھوڑیں، گناہ تو نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے لیان کا حکم دے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل جو ہے وہ کیا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لائے ہیں، بالعفک کی جھوٹ، اسوۃ منکم، ایک گروہ تم میں سے، لا تحسبو، نہ تم سمجھو اس کو، شر لکم، برا تمہارے لیے، بل ہوا، بلکہ وہ، خیر لکم، اچھا ہے تمہارے لیے. لکل امرئ منہم، واسطے ہر شخص کے ان میں سے، مکتسبہ، کہ جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہوں میں سے، واللہ، کبرہ، اس کی بری بات کا، منہم، سے، لہ، اس کے لیے، عذاب و نظیم، بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے. یہ آیات واقعہ افق کے بارے میں جو ہے یہ بیان کرتی. یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے وہ متعلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جگہ پر گئی تھی. قافلہ جو ہے جب واپس آنے لگا تو آپ جو ہیں، آپ جب قضائے حاجت کے لیے گئی تو آپ جو ہیں، آپ
جب واپس آنے لگی اونٹ میں بیٹھنے کے لیے تو آپ کو لگا میرا ہار میرے گلے میں نہیں ہے. آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ جو ہے وہ واپس گئیں. جب واپس گئی نا تو وہاں سے قافلہ اٹھ کے واپس آ گیا مدینے میں، کیونکہ ہودج جو ہے آپ کا اونٹ کا ہودج جو ہے وہ آپ پہلے پتلی دبلی تھی تو ایسے لگا کہ ہودج پہ جو ہے آپ سوار ہیں. اب وہاں پہ رہ گئی نا تو حضرت صفوان بن مطعون کی جو ہے وہ ڈیوٹی تھی کہ آپ نے قافلے جو چل پڑے گا تو آپ نے پیچھے دیکھنا کہ قافلے والوں کی کوئی چیز تو وہاں نہیں رہ گئی. حضرت صفوان جب اپنی ڈیوٹی پوری کرنے لگے تو حضرت عائشہ وہیں آ کر بیٹھ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہاں مجھے چھوڑ گئے ہیں، اگر کوئی مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے تو وہ اسی جگہ پر ہی واپس آئیں گے. آپ وہیں پہ جو ہے وہ لیٹ گئی. اب یہ پردے کے حکم کے بعد جو ہے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے سے حکم سے پہلے آپ کو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ بولا تو آپ نے جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی، یعنی کہ آپ ذرا صحیح ہو کے بیٹھ گئی. پھر آپ نے اپنے اونٹ پر سوار کیا اور مدینے کی طرف جو آپ کو لے کر آ گئی. جب مدینے میں عبداللہ بن ابی نے دیکھا نا کہ یہ قافلہ تو پہلے آیا اور یہ بعد میں آ رہے ہیں، تو اس نے طرح طرح کی جو ہے آپ پر جو ہے بہتان تراشی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. تو اس میں جو ہے جو ایمان کے کمزور تھے مومنین میں سے بھی جو ہے 3 ان میں شامل ہو گئے. مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جہش، یہ جو ہیں وہ آپ یہ الزام لگانے میں جو ہے وہ شامل ہو گئی. اور جب یہ آپ پر الزام لگایا گیا تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عائشہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے توبہ کر لو. تو انہوں نے کہا میرا جواب اللہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 11 سے 21 آیات جو ہیں اس میں نازل کر دی. ان کو آیات برات کہا جاتا ہے، بری و ذمہ، یعنی کہ آپ اس الزام سے بری و ذمہ ہیں، یہ جھوٹا الزام ہے. آپ ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے چہرے پر جو ہے وہ جیسے وہی نازل ہونے پر آپ کے چہرے پر ماتھے پر پسینہ جو ہے وہ آتا تھا وہ آ گیا. تو یہ آپ مسکرائے تو آپ کے بارے میں جو ہے وہ حضرت عائشہ کے بارے میں آیات نازل ہو چکی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے کہا اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری براعات نازل فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا گھبراؤ نہیں. منافقین نے اپنی جان بوجھ کر یہ بڑے زور کا وار کیا ہے، مگر یہ انشاءاللہ ان پر الٹا ہی پڑے گا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. منافقین نے یہ شوشہ اس لیے چھوڑا تھا کہ مسلمانوں کو اس میدان میں شکست دے. اس موقع پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں نے، تیسری طرف ہوتا اہل ایمان نے جو طرز عمل اختیار کیا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی یہ لوگ برائی سے کس قدر پاک ہیں، کیسے تحمل سے، انصاف پسندی سے، کس درجہ کریم النفس یہ واقعہ ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا تو ان لوگوں کی گردنیں اڑا دینے کے لیے وہ کافی تھا اشارہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا تھا. مگر ایک مہینے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، مگر مہینہ بھر تک آپ صبر سے سب کچھ برداشت کرتے رہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو صرف ان 3 مسلمانوں کو جن پر جرم قذف ثابت تھا حد لگوا دی. منافقین کو پھر جو ہے کچھ نہ کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، یعنی کہ جب ابھی آیتیں نہیں آئی تھیں، جب ان سے پوچھا گیا نا تم بتاؤ کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتاؤ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اس کے اندر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شرافت نفس کا حال یہ تھا کہ حضرت حسان بن ثابت نے اس افواہ کو پھیلانے میں نمایاں حصہ لیا، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ عزت اور تواضع سے پیش آتی رہی. لوگوں نے یاد دلایا کہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو بدنام کیا تھا.
تو وہ یہ جواب دے کر ان کا منہ بند کر دیتی کہ یہ وہ شخص ہے جو دشمن اسلام شعراء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا کرتا تھا، یعنی کہ معاف جو ہے وہ انہوں نے کر دیا۔ لولا کیوں نہ اس سمعتموہ جب تم نے سنا، ظن گمان المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم خیرا اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا، وقالوا انہوں نے کہا، ھذا یہ افک مبین یہ ہے تہمت بڑی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ گمان سنا تھا تو خاموش کیوں رہے؟ اتنی بڑی تہمت والا گمان سن لیا، ہم منٹ میں تو ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، منٹ نہیں لگتا، سیکنڈ نہیں لگتا، ہم ایسے کسی سے بدگمان ہوتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے انبیاء ہماری ماں کو نہیں چھوڑا، ام المومنین کو نہیں چھوڑا، کیسے بدگمان ہوئے تھے؟ مومنین حضرت حسان بن ثابت وہی لکھنے کاتب وہی ہیں، یہ کیسے بدگمان ہوئے؟ تو بدگمانی اسی لیے کہا گیا قرآن پاک میں، بہت سے گمان سے بچو، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ لولا کیوں نہ جب تم نے سنا تو تم نے کیوں نہ کہا یہ بہت بڑی تہمت ہے، لولا کیوں نہ لائے، جاؤ علیہ اس پر، باربعۃ چار شہداء گواہ، فاذ لم پھر جب، یا تو وہ نہیں لائے بشہداء گواہوں کو، فاولئک تو یہی لوگ عند اللہ اللہ کے پاس، ہم الکاذبون جھوٹے ہیں، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ لاتے نہیں لائے نا تو جھوٹے ہیں اللہ کے سامنے۔ ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر، رحمت اور اس کی رحمت، پھر دنیا میں والآخرت اور آخرت میں، لمسکم البتہ چھو جاتا تم کو، فی ما اس افت تم معاملے میں جو پڑ گئے تھے تم، فی اس میں، عذاب عظیم عذاب بڑا۔ یعنی ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور گمان ہوتے کیا ہیں کہ جس کے متعلق ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا ہے۔ یعنی کہ جو الزام لگا رہے تھے وہ تمہارے لیے چھوٹا ہوگا نہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ واللہ کیوں نہ سنا تھا، اذا سمیعتموہ کیوں نہ سنا جب تم نے اس کو، قل تم کہا تم نے، ما یکون نہیں ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ان نتکلم کہ ہم بولیں یا زبان سے نکالیں، بھی ھذا اس کو، سبحانہ کا پاک ہے، ھذا یہ ہے، بہتان عظیم بہت بڑا بہتان ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک انسان کے عیب پر پردہ ڈالو نا تو اللہ قیامت والے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو ہر سنی سنائی بات کو جو ہے وہ آگے نہ کرو۔ ہم دوسروں سے بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم دوسروں پہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو برا سمجھنے لگیں تو ہم کسی کے بارے میں برا گمان ہی نہ کریں، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر جو ہے وہ لگی رہے گی۔ یعظکم اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان تعودوا کہ تم پھر کرو، لمثلہ ابداً کبھی بھی، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ ایمان جو ہے بے حیائی باتوں کو جو ہے وہ روکتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ لَكُمُ الْآيَاتِ تمہارے لیے آیات، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ کی حکمت تین طرح سے ہے، ایجاد کرنا، صورت، غایت۔ ایجاد یہ لفظ وجود سے ہے، معنی کسی نئی چیز کو بنانا، جیسے سورج، پھر سورج کا طلوع ہونا، غروب کا وقت مقرر ہے، صورت، پھر اس کو شکل دی، سورج کی اپنی شکل اپنی خاصیت ہے، اور غایت معنی انجام، سورج کا ڈوبنا جو ہے وہ انجام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات جو ہے بنائی ہے وہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیات ہمارے سامنے بیان کی کہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لے آئیں، مان جائیں، اس پر عمل کر لیں۔ ان اللہ زینہ بے شک وہ لوگ
یحبون جو پسند کرتے ہیں، تشیع الفاحشۃ کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین ان لوگوں میں، آمنوا جو ایمان لائے، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، پھر دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واللہ اور اللہ یعلم جانتا، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ فاحشہ سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہشات میں تحریک یعنی حرکت کا سبب بنے، اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن سے انسانوں میں شہوانی خواہشات ابھریں وہ سب حرام ہیں۔ اس صورت میں الفاحشہ سے مراد افک وہ حضرت عائشہ پر لگا، فاحشہ سے مراد الزام لگانا ہے، واقعات کو ہوا دینا ہے۔ فاحشہ کے اور معنی بھی قرآن پاک میں آئے ہیں، یہاں یہ جھوٹ کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک اور جگہ یہ زنا کے لیے آیا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز اور کوئی بھی ایسا لٹریچر کوئی رسالہ، کوئی میگزین کے ذریعے، یہ مووی کے ذریعے جو شہوانی خواہشات کو بھرے وہ فاحشہ ہے۔ فاحشہ کا معنی کبیرہ گناہ ہے جس کو سب برا سمجھتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ عمل جو ہے قوم لوط کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے فاحشہ کو مومنین کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ فواحش کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جن کے برائی ہونے میں شک و شبہ کی کوئی بات نہیں۔ دین اور مذہب کو ایک طرف رکھ کر بھی انسان کو جو ہے اس کو برا ہی کہے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اس سے بچا لیتا ہے۔ فواحش کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 5 نمازیں جو ہیں ہمیں دی ہیں۔ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی سے روکتی ہے، اور برے کاموں سے بچنے کے لیے انسان کو قرآن کو تھام لینا چاہیے، قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ ولولا اور نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم پر، رحمت اور اس کی رحمت، وان اللہ بے شک اللہ رؤوف الرحیم البتہ شفقت والا اور مہربان ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ جو انسان جتنا مرضی بھی جو ہے وہ گناہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو ایسا تھا، یہ تو ویسا تھا۔ کبھی کسی کو اس کے جرم کی وجہ سے جس پہ اس نے توبہ کر لی ہو اس نام سے نہیں پکارا جا سکتا۔ تو اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ میں نے ایک آپ کو نہیں بتایا تھا، وہ میں بتانا چاہوں گی۔ اگر مجرم مریض ہو، صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو، یا بہت ہی بوڑھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا مریض زنا کے جرم میں پکڑا گیا تھا، اور آپ نے اس کے لیے یہی سزا تجویز فرمائی تھی۔ کون سی؟ 100 شاخوں والی ایک ٹہنی یا 100 تیلیوں والی ایک جھاڑو لے کر صرف ایک دفعہ مار دینا چاہیے۔ عورتوں کو اگر زنا کی سزا دینی ہو تو اگر وہ حاملہ ہو گئی ہے تو وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزر جانے تک انتظار کرنا ہوگا، اور رجم کرنا ہو تو جب تک اس کے بچے کے دودھ نہ چھوٹ جائے سزا نہیں دینی چاہیے۔ اگر زنا گواہوں سے ثابت ہو تو گواہ ضرب کی ابتدا کرے گا، کیا؟ کوڑے مارنے میں۔ اگر رجم کرنا تو پتھر مارنے میں، اور اگر اقرار کی بنا پر سزا دی جا رہی ہو تو قاضی ابتدا کرے گا۔ رجم کی سزا میں جب مجرم مر جائے تو اس کی جو ہے وہ تدفین اور تکفین جو ہے وہ کیسے کی جائے گی؟ نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی، عزت کے ساتھ قبرستان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی، اور کسی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ اس کی برائی کے ساتھ ذکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، انصاری کی روایت ہے کہ جب رجم سے معاذ بن مالک کی موت واقعہ ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر سے یاد فرمایا، اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن مالک کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ تو جو جانوروں سے زنا کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا قاضی پر جو ہے وہ چھوڑ دی جائے گی، جج اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو کیا سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی اور تمام برے کاموں سے جو ہے بچا کر رکھے، جس کو اللہ تعالی سخت ناپسند جو ہے کرتا ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو بھی جو ہے بے حیائی سے اور ایسے کاموں سے جو ہے وہ دور رکھے، شیطان مردود کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ